دنیا میں کوئی انسان کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کر سکتا کہ جتنا پروردگار اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اس کی مثال کو، اس کی محبت کو سمجھانے کے لیے پوری دنیا میں بس ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت بیٹے کے ساتھ، کہ جتنی محبت ماں کو ایک بیٹے سے ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے ہوتی ہے۔ بلکہ اسے روایات میں اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح 70 ماؤں کو ایک بیٹے سے محبت ہو، یعنی 70 ماؤں کے ایک بیٹا ہو، تو جتنی محبت ان 70 ماؤں کو ایک بیٹے سے ہے اس سے بھی زیادہ پروردگار کو اپنے بندے سے ہے۔ پروردگار عالم کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اگر کسی نبی نے عذاب کی دعا بھی کی ہے تو جلدی سے اللہ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، جلدی سے اسے قبول نہیں کیا ہے، موقع دیا، انتظار کروایا۔ کسی نبی نے بدعا کی، ہاں ان سے کہہ دو کہ ہم تمہاری دعا قبول کر لی، اتنے دن میں ہم عذاب نازل کریں گے۔ اب وہ محتاج تو ہے نہیں کہ وسائل مہیا کرے گا اور پھر عذاب کرے گا، نہیں، جیسے ہی نبی نے دعا کی فوراً پتھر نازل کر دیتا، عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ موقع دینا اس کی محبت کی دلیل ہے تاکہ میرا بندہ راہ راست پہ آ جائے۔ جناب نوح نے بددعا کر دی قوم کے لیے، اور ادھر برتن بنانے لگے اور برتن بنا کے صحن میں رکھ دیے اور برتن سوکھ گئے۔ اب جب سوکھنے لگے اللہ نے بارش نازل کر دی۔ پروردگار اتنا تو موقع دیتے تھا کہ میں ان برتنوں کو اٹھا لیتا، کہا تمہیں اپنے بنائے ہوئے برتنوں سے اتنا پیار ہے جن بندوں کو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ فرعون پکار رہا ہے موسیٰ موسیٰ موسیٰ، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی جابر ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی خدا کا دشمن ہو سکتا ہے کہ جس نے خود خدائی کا اعلان کر دیا، لیکن موسیٰ موسیٰ پکار رہا ہے۔ موسیٰ پلٹ کے نہیں دیکھتے، آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ تمہیں اتنی بار پکارا، تم نے ایک بھی دفعہ نہ دیکھا، اگر مجھے ایک بار بھی پکار لیتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ یعنی ہماری کمی ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ناسمجھی ہے، یہ ہماری جسے کہیے بدبختی ہے، یا یہ ہماری گندی سوچ ہے، یہ ہمارا گندا عمل ہے کہ جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ ورنہ اللہ نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اور اس نے ماں کے سینے میں محبت کو ڈال کے یہ سبق آپ کو اس طرح پڑھایا کہ جس طرح جلتے ہوئے فرش پر تمہاری ماں نہیں تمہیں دیکھ سکتی، اسی طرح جہنم میں ہم اپنے بندے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب تمہارے ماں باپ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تمہارے ماں باپ تمہیں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ لیکن میں ہر جگہ یہ حدیث پڑھتا ہوں اور ریپیٹ کرتا ہوں اور کہہ کے پڑھتا ہوں، اللہ نے جہنم بندوں کے لیے نہیں بنائی ہے، اگر بندے خود نہ بنواتے، یہ جہنم بندوں نے خود بنوائی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر یہ دنیا علی سے محبت کرتی رہتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جہنم بنایا کس نے؟ ہم نے۔ ہم علی سے نفرت کرتے چلے گئے، اللہ جہنم کو چوڑا کرتا چلا گیا۔ تو لہذا اللہ کو بڑا پیار ہے اپنے بندے سے، نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اینڈ ہے، اینڈ روایت میں موجود ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ اللہ کسی مومن کو موت نہیں دیتا
جب تک کہ ایسے وسائل پیدا نہ کر دے کہ جن وسائل سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں، ایسے وسائل پیدا کر دیتا. اور اللہ چاہتا ہی نہیں ہے میرا بندہ جہنم میں جائے، اور آخر تک یہی کوشش رہتی ہے کہ نہ بچ جائے کسی طرح جہنم میں نہ جانے پائے. تو امام سے پوچھا مثلا کیسے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ اس مومن کو جس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کو جب چاہتا ہے کہ جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے تو اسے کوئی برا پڑوسی دے دیتا ہے. یعنی اس کے پڑوس میں کوئی آدمی ہے جو اسے ستا رہا ہے. اب جتنا وہ ستا رہا ہے اتنا اللہ اس کے گناہوں کا خاتمہ کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں مولا بعض ایسے بھی ہیں جن کے پڑوسی بہت اچھے ہیں، تو پھر اللہ کیسے اس کے گناہ معاف کرے گا، کیسے اس کے گناہوں کا خاتمہ کرے گا؟ تو اب امام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے کوئی برا دوست دے دے اور وہ دوست اس کے ساتھ بری حرکتیں کرے، اسے دھوکہ دے، اس کے ساتھ نفاق سے کام کرے. تو بھائی یہ جو نفاق سے کام کر رہے ہیں ان کا وجود بھی کبھی کبھی رحمت بن جاتا ہے آپ پہ. ہاں انہیں بھی زیادہ دعا نہ دیا کرو، اس لیے یہ نہ ہو تو میں بخشا کیسے جاؤں. تو یہ دشمنی کر کر کے کم سے کم میری اس دنیا کو اگر برباد کر رہا ہے تو اس دنیا کو آباد کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، دشمن کے بھی فائدے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنا بڑا دشمن اتنا زیادہ فائدہ ہے، جتنا ذلیل دشمن اتنا تمہارا فائدہ. اسی لیے تو قمبر نے اور عبداللہ ابن عفیف یزدی نے ابن زیاد سے کہا تھا، جب ابن زیاد قتل کرنے لگا کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا قاتل ہے. کہا تجھے خوشی کیوں ہے؟ کہا خوشی اس لیے ہے کہ جتنا ذلیل قاتل ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. سلام بھیجے محمد جتنا ذلیل قاتل ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. تو اللہ اس بندے کو کیا دے دیتا ہے؟ برا دوست دے دیتا ہے. وہ دوست اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، یہ اس کی خیانت پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب مجلس میں اوپر خواتین ہے یہ کیسے کہوں میں، لیکن روایت ہے، روایت تو پڑھنی پڑے گی. اب روایت میں موجود ہے کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائے اللہ معاف کرے. کا پڑوسی بھی اچھا ہے، دوست بھی اچھا ہے، کہا اسے بیوی بری دے دیتا ہے. بیگم ہے جو ناک میں دم رکھے ہے شوہر کے، ادھر سے آیا تو ادھر جملہ مارا، ادھر سے آیا تو ادھر جملہ مارا، کما کے لایا تو جملہ مارا، نہیں کما کے لایا تو جملہ مارا. اور اتنے جملے مارے کہ بیچارے کہہ رہا ہے باہر جا کے میرا کلیجہ چھنی ہو گیا. تو یہ کلیجہ چھنی نہیں ہو رہا ہے، یہ تیری آخرت کا انتظام ہو رہا ہے، مگر یہ اس شوہر کے لیے ہے جو صبر کرے. لیکن اگر آپ خود برابری ہیں، مطلب جو وہ کہہ رہی ہے آپ اس سے ڈبل کہہ رہے ہیں، صبر کرے. اچھا اسی طرح اپنی ماں بہنوں کو حدیث سنا دوں تمہارے لیے بھی ہے کہ شہزادی کونین کے ساتھ وہ عورت جنت میں رہے گی کہ جس کا شوہر اسے بہت زیادہ پریشان کرتا ہو اور وہ صبر سے کام لیتی ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ خالی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر مرد کی بدبختی پر عورت صبر کرے تو بیوی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور اگر اللہ شوہر کو چاہے بچانا اور اس کے مثلا چاہے کہ یہ پاک رہے اور اس کے گناہ ختم ہو جائیں تو اس کو اللہ بیوی ایسی دے دیتا ہے جو اس کے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. دنیا جہنم بن جاتی ہے، آخرت جنت بن جاتی ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اچھا ایسا نہیں کہ یہ حال آپ ہی کا ہے. جناب ہود کھیت میں کام کر رہے ہیں اور کچھ علاقے کے لوگ آئے کہ اے جناب ہود ہم دعا کرانے کے لیے آئے، اللہ سے دعا کرا دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے. اب بارش نہیں ہو رہی تو پہنچ گئے نبی کے گھر، جناب ہود کے گھر. وہاں سے ایک خاتون نکلی، بڑی جلالی خاتون تھی.
اب وہ جو نکلی گھر سے انہوں نے کہا کاہے کے لیے آئے ہو؟ پہلے تو منہ سیدھا نہیں ہے بات کرتے ہوئے، کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہم تو جناب داؤد کے پاس آئے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ کہے اس کی دعا میں کیا رکھا ہے؟ اس کی دعا سے کیا ہوگا؟ وہ تو خود کھیت میں پانی کی تلاش میں ہے، تو جو اپنے کھیت میں نہ پانی برتوا سکے وہ تمہارے لیے کیا بارش کروائے گا؟ اب یہ سمجھ گئے پتہ نہیں بھائی کون عورت ہے یہ۔ گئے جناب یہود کے پاس، دعا کر دیجئے، انہوں نے دعا کر دی، جاؤ چلے جاؤ بارش ہو جائے گی۔ کہا سرکار ایک مسئلہ اور پوچھنا۔ کیا؟ کہا یہ جو خاتون تھی یہ کون ہے آپ کے گھر میں؟ یہ کہہ رہی تھی بھلا جو خود پانی کی تلاش میں ہو اس کی دعا سے پانی کیسے بن؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھی، میری زوجہ تھی۔ کہا ایسی زوجہ کو گھر میں رکھ رکھا ہے؟ ایک مرتبہ نبی ہود کا جملہ ہے، کہا نہیں، جب اللہ اپنے بندے کے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں ایک بری بیوی دے دیتا ہے۔ اب یہاں تک تو مجھے پتا تھا آپ خاموش رہیں گے، مجھے بھی خطابت کا ہنر آتا ہے بلوانے کا۔ بھائی بری بیوی گناہ بھی معاف کرا دیتی ہے اور بری بیوی درجات میں بھی اضافہ کر لیتی ہے، اسی لیے کائنات کے سب سے بڑے نبی نے اچھی عورتوں سے بھی شادی کی اور بری عورتوں سے بھی شادی کی۔ صلوات بھیجے محمد ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اجا اگر تھوڑی سی آپ کو زحمت نہ ہو اور آپ آگے تشریف لائیں، تھوڑا سا بس، یہ جوان لڑکے آگے بڑھ جائے نا، یہ خود ہی پیچھے بیٹھنے لگتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ بڑھ جائے، چونکہ دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں تو ان کو بھی جگہ مل جائے گی، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد اور تو نبی نے ہمارے دونوں طرح کی عورتوں سے شادی کی۔ ایسی عورت تھی نبی کے گھر میں بڑی جلالی، سمجھ گئے بھائی، اس سے بڑا جلال کیا ہوگا کہ جو پوری کائنات کا سب سے بڑا مرد تھا اس کے مقابلے پہ آ گئی، جس سے بڑا کوئی مرد نہیں ہے تو اس کا مقابلہ کر بیٹھی۔ تو لہذا یہ ہے کہ اللہ بری بیوی دے دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو تین چیزیں، برا پڑوسی دے دیتا ہے، برا دوست دے دیتا ہے اور برا بیوی دے دیتا ہے۔ اور نے کہا اگر بیوی بھی اچھی ہو، دوست بھی اچھا ہو، پڑوسی بھی اچھا ہو اور یہ گناہگار بھی ہو تو مولا پھر کیسے معاف ہوگا؟ اب امام نے فرمایا اللہ اسے کوئی بیماری دے دیتا ہے۔ اب سمجھ رہے بیماری کا نمبر کہاں ہے؟ اللہ اسے پریشانی دے دیتا ہے، اللہ اسے رزق میں تنگی دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پریشان ہوتا ہے، جتنا پریشان ہوتا ہے اللہ اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ الہموم فی طلب المعیشہ، یعنی جب یہ کمانے جاتا ہے تو ڈھنگ سے کما نہیں پاتا تو اللہ اسے رنج و غم دے دیتا ہے۔ کہا اگر رنج و غم بھی نہ دے تو پانچواں نمبر ہے بیماری دے دیتا ہے، بخار دے دیتا ہے، شوگر دے دیتا ہے، بی پی دے دیتا ہے، ہارٹ دے دیتا۔ اب یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ اتنی بیماریاں آدمی کو، ایک آدمی کو کئی بیماریاں، تو اللہ ان بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ جو ایک بیماری ہے جو عام بیماری ہے جس کو کہتے ہیں بخار، عربی میں کہتے ہیں ہمہ، مگر اس کے لیے بھی روایت ہے ہمہ لیلۃ کفارۃ سنہ، ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور جب ڈاکٹری لحاظ سے ریسرچ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کے بخار کا اثر پورے سال رہتا ہے باڈی میں۔ وہ اللہ کتنا رحیم ہے کہ جتنا بیماری میں اثر رکھا اتنا ہی اثر گناہوں کے خاتمے میں رکھا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک رات کا بخار، بلکہ دوسری روایت سناؤں میں، اذا نظر اللہ الی العبد
جب اللہ اذا نظر الی العبد، اللہ جب اپنے بندے کی طرف نظر کرتا ہے، یا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نظر الیہ، تو اس پہ نظر رحمت ڈالتا ہے، وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ أَتْحَفَ بِتُحْفَةٍ، اور جب اللہ اس پہ نظر رحمت ڈالتا ہے تو اس بندے کو تحفہ دیتا ہے۔ اور تحفہ کیا دیتا ہے؟ آنکھ میں درد ہو گیا، یہ تحفہ ہے، سر میں درد ہو گیا، یہ تحفہ ہے، باڈی میں درد ہو گیا، یہ تحفہ ہے۔ جتنا جتنا درد میں کراہتا چلا جاتا ہے، اللہ گناہوں کا خاتمہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ، انشاءاللہ بس اسی طریقے پر مجھے مجلس پڑھنا ہے، یہ بتا تو اللہ اسے مرض دے دیتا ہے۔ مرض کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کا خاتمہ۔ مرض کیا اور کس طرح جھڑتے ہیں مرض میں گناہ؟ تساقط عنہ ذنوبہ کما یتساقط ورق الشجر، کہتے ہیں گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے ایک درخت جنگل میں ہو، پتے سوکھ گئے ہوں، تیز ہوا چل رہی ہو، تو جس طرح تیز ہوا اس درخت کے سوکھے پتوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح مرض انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کے بعد ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو پاک کر سکے۔ لا یمرض مومن ولا مومنہ، کوئی مومن اور مومنہ کو کوئی مرض آتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس مرض کے ذریعے اس کے گناہوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور خالی گناہوں کا خاتمہ نہیں کرتا، اربعۃ یستأنفون العمل، چار انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے اب تو دوبارہ کر۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑی نبی کی حدیث ہے، انشاءاللہ دلوں پہ لکھ کے لے جائیے اس حدیث کو۔ اربعۃ یستأنفون العمل، چار آدمی وہ ہیں جن سے اللہ کہتا ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھ، جتنے تیرے گناہ تھے وہ سارے ہم نے ختم کر دیے، بس اب آگے بڑھ۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو بھائی پرانا چھوڑو آگے بڑھو، تو اللہ بھی کہتا ہے چار آدمیوں سے کہ بھائی تم اب پیچھے کی فکر نہ کرو، وہ تو ہم نے سارا معاف کر دیا، اب آگے بڑھو، آگے کام کرو۔ پہلا آدمی المریض اذا برئ، جب مریض مرض سے بری ہو، یعنی جب مریض مرض سے اٹھے، جب مریض کا مرض ختم ہو جائے تو اس وقت اللہ کہتا ہے یستأنفون العمل، یعنی اب تو دوبارہ عمل شروع کر، تیرے مرض نے تجھے پاک کر دیا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیرے مرض نے تجھے ایسا بنا دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو لہذا تو دوبارہ عمل کر، اب جو بھی کرنا ہے۔ دوسرا جملہ المسلم المشرک اذا اسلم، جب مشرک مسلمان بن جائے۔ ایک آدمی مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کا شریک بناتا تھا، لیکن وہ اسلام لے آیا تو اس اسلام نے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا جو وہ حالت شرک میں کرتا تھا۔ اور اب تیسرا جملہ المنصرف من الجمعۃ، وہ انسان جو جمعے کی نماز پڑھ کے پلٹتا ہے، اللہ اس سے کہتا ہے ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کیے۔ اور چوتھا انسان الحاج اذا فرغ، جب کوئی حاجی حج کر کے فارغ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے تیرے گناہوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو کتنے آدمی ہو گئے؟ غور سے بولیے بھائی، بڑی علمی مجلس ہے، ذرا غور سے سنیے۔ چار آدمی ایسے ہیں، یہ داد والی مجلس نہیں ہے، یہ فریاد والی مجلس ہے، اور جب مجلس سے نکلیں گے تو پتہ چلے گا ہم کو کیا ملا۔ تو چار چیزیں ہیں، المریض اذا برئ، جب مریض مرض سے بری ہو جائے اللہ گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ دوسرا، جب جمعہ پڑھنے والا جمعے سے جائے،
جب مشرک مسلمان ہو جائے، جب حج کرنے والا حج سے فارغ ہو جائے. اب اس روایت پہ تو فضیلت کا ایک جملہ مجھے سنانا ہے آپ کو. اگر ایک حج انسان کے گناہوں کا خاتمہ کر دے، ایک حج، تو پھر وہ عمل انسان کے گناہوں کا خاتمہ کیسے نہیں کرے گا؟ جسے کہتے ہیں زیارت حسین. ارے بھائی اگر حج میں اتنی طاقت ہے، اب کوئی حاجی برا نہ مان جائے، سمجھ رہا؟ ہاں، ایک حاجی حج میں اتنی دم ہے کہ وہ انسان کے سارے گناہوں کا خاتمہ کر سکتا ہے. تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا مولا، ارے ذرا فضیلت سن لیجیے خدا کی قسم. ایک آدمی آیا، مولا میں 19 حج کر چکا ہوں، 19 مرتبہ حج پہ جا چکا ہوں. ایک مرتبہ جانے سے نبی نے فرمایا انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جو 19 مرتبہ گیا ہو اس کی کیا شان ہوگی؟ میرے مولا نے فرمایا ایک حج اور کر. ارے توجہ چاہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں. ایک حج اور کر. مولا ایک حج کیوں کروں؟ کہا تاکہ زیارت حسین کے برابر ہو جائے. صلوات بھیجنے محمد. واقعاً کیا ہے؟ یعنی 20 حج کا ثواب ایک طرف اور زیارت حسین کا ثواب. پتہ امام نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں 19 کر لیے ہیں نا تو ابھی بھی حسین کی زیارت کے برابر ثواب نہیں ملا تجھے، ایک اور کر. اور نبی نے تو فرمایا اپنی بیوی سے 70 حج کا ثواب ایک طرف، میرے حسین کی زیارت ایک. کیا فضیلت ہے خدا کی.